الکافرین، اور یہی ہے بدلہ کافروں کے لیے۔ وَإِن تَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم قتل کرو ان کو تب تک کہ وہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین نہ ہو جائے۔ فَإِنِ اتَّقَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی صرف ظالموں کے لیے ہے۔ میں کلاس چاوڑی بازار میں لے رہا ہوں عمران بھائی کی، اور مجھے 3 مہینے ہوئے ہیں صرف جوائن کرے ہوئے۔ السلام علیکم۔ روانی سے انہوں نے، اور 3 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں 1 کلاس، تو شاید 12 یا 14 کلاس انہوں نے کری ہوں گی ابھی۔ شکریہ۔ اب میں درخواست کروں گا محمد شاہد صاحب سے، جو رودگرہ لال کنواں سے تشریف لائے ہیں، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کہاں پہ کلاس کرو۔ میں تقریباً 1.5 مہینے سے اس کلاس میں جا رہا ہوں جی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا اے آدم بتلاؤ نام، فلما انبأہم باسمائہم، تو جب بتلا دی وہ سب نام، قال الم اقل لکم، تو کہا کیا نہیں کہا میں نے، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ مجھے علم ہے غیب کا آسمان اور زمین کے، وَاعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور وہ علم بھی جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور پھر کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اور کہا اے آدم ٹھہرو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں، وکلا منہا، اور کھاؤ اس میں، رغدن حیث شئتما، رغبت کے ساتھ جو تمہیں پسند ہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین، اور مت جانا اس پیڑ کے قریب، نہیں تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے بہکایا انہا، فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکلوا دیا وہاں سے، مما کانا فی، جہاں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور کہا اتر جاؤ، بعض کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارا ٹھکانہ زمین ہے جس میں تمہارے لیے محدود مدت فائدہ ہے۔ السلام علیکم۔ بازار سے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم مذاق کرنے والے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ میں ایک چیز کی پھر وضاحت کر دوں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں قرآن کریم کا ایک ادنا طالب علم ہوں، تو نہ میں عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں، اس لیے میرے جواب کو اس انداز سے نہ سوچے، لیکن ہاں قرآن کریم سے جو میں نے سمجھا ہے اور جو قرآن میں ہے وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عورت کے سنگار، اور بلکہ یہ بڑی یعنی ایک تکلیف دہ اور دکھتی ہوئی چیز ہے جس کا یہ ذکر یہ سوال کی شکل میں آ گیا کہ عورت کے لیے بڑا واضح حکم ہے کہ اپنا سنگھار اور اپنی زینت جو ہے وہ صرف اس کی اپنے شوہر کے لیے اور گھر کے لیے ہے۔ اس کو باہر دکھانا ایام جاہلیت کی عورتوں سے اس کی مثال دی گئی ہے۔ ایام جاہلیت کی میں وضاحت کر دوں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے تو اس وقت عرب کے معاشرے میں تمام برائیاں تھیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ برائیاں وہی ہیں مانوئین جو آج کے سماج میں تھی۔ اس وقت لڑکی کو
زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا. آج کا دور بھی وہی ہے کہ جس میں لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا ہے. شراب عام تھی، زنا عام تھا، جوا عام تھا، یعنی ہر برائی تھی. جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ دھڑی، قتل و غارت گری، لوٹ مار. لیکن اس دور کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی برائی کے نام سے موسوم نہیں کیا. یعنی اس کو زنا کا دور نہیں کہا، اس کو شراب کا دور نہیں کہا، اس کو جوئے کا دور نہیں کہا، بلکہ اس کو جہالت کا دور کہا. یعنی جہالت وہ چیز ہے کہ جو تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو ایام جاہلیہ کی عورتوں سے مثال دی گئی ہے، ان عورتوں کی جو اپنا بناؤ سنگار اور اپنی زینت باہر ظاہر کرتی ہیں. اور یہ ہمارے گھروں کی ٹریجڈی ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ بالکل اگر میں سادہ زبان میں کہوں تو جس میں میرے گھرانے بھی شامل ہے کہ ہماری عورتیں گھر میں، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ سر جھاڑ منہ بھاڑ، اور باہر نکلتی ہیں بن سنور کے، جس کی بالکل ممانعت ہے. تو وجہ یہ ہے کہ عورت کی سجاوٹ اور عورت کا زگار اس کے گھر کے لیے ہے، باہر کے لیے اس کو یہ حکم ہے کہ اپنی زینت کو ہر طرح سے ڈھک کے باہر جائے. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج اسکار فیشن کا ایک حصہ بن گیا ہے، جو سٹالز کی شکل میں آپ کو پورے سماج میں نظر آتا ہے. خود حجاب اتنا فیشن زدہ ہو گیا ہے کہ اس کی بھی فٹنگز، یعنی فٹنگ کے حجاب آتے ہیں، کڑھائی دار اور پتہ نہیں کس کس انداز سے، گویا جو چیز زینت ڈھکنے کے لیے تھی اس کو بھی زینت کا ذریعہ بنایا گیا کہ اس پہ بھی نگاہ جائے اور آدمی غور سے دیکھے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب، ہماری مائیں بہنیں اس پہ عمل کریں، اور ساتھ ہی ہم لوگ بطور شوہر کے، بطور باپ کے، اپنے اہلیاؤں کو، اپنی بیٹیوں کو احسن طریقے سے، سلیقے سے اس چیز کو سمجھا سکے. کیونکہ دیکھیے بڑی اہم چیز یہ ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک نکتہ ہے کہ جب برائی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہو تو اس کو آپ یکلخت نہیں ختم کر سکتے، اسے حکمت سے کرنا پڑتا ہے، سمجھداری سے کرنا پڑتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت عرب کے معاشرے میں اور سماج میں شراب اتنی عام تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم اس پہ پابندی نہیں لگائی. پہلے یہ حکم آیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اور اتفاق سے اس آیت کا اگلا حصہ بھی بڑا اہم ہے، اور وہ ہماری آج کی اس بات سے جڑتا ہے، کیونکہ کہا گیا کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. گویا اگر تم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو تو نماز کے پاس مت جاؤ. آج ہم جانتے ہیں ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں. گویا چاہے وہ نشے کی کیفیت سے دماغ معروف ہو یا جہالت کی وجہ سے معروف ہو، صورتحال تو وہی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس کس کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں اور کس کس سے مدد مانگتے ہیں. زبان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو تیرے ہی بندے ہیں اور تیری سے استعانت اور مدد چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس کے در پہ جاتے ہیں. تو آج بھی صورتحال وہی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن میں واضح ہے، آیت ہے، حکم ہے کہ جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں. اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے. یہ میں آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. یعنی جو کرتے ہو وہی کہو اور جو کہتے ہو وہ کرو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو کرنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے لباس کے سلسلے میں قرآن کریم 3 نقطے بیان کرتا ہے کہ لباس حفاظت کے لیے ہے. اب حفاظت میں ہر طرح کی حفاظت آ گئی، کیونکہ دیکھیے جہاں قرآن کریم میں وضاحت نہیں ہے وہاں وہ بات آپ کی عقل اور ماحول کے لیے چھوڑی گئی ہے. بہت اہم نقطہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کسی ایک دور یا ایک ملک کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ ہر قیامت تک آنے والے وقت کے لیے ہے اور ہر علاقے، ہر ملک کے لیے ہے. اس لیے اس میں جسے کہتے ہیں کہ اسٹریٹ جیکٹ والے لاز نہیں دیے جا سکتے تھے کہ آپ کو یہی چیز کرنی ہے، یہی پہننا ہے، کیونکہ ماحول، علاقے، موسم کے حساب سے چیز اسپیسیفائی یا پن پوائنٹ نہیں کی جا سکتی تھی. اس لیے ایک عام اصول وضع کر دیا قرآن کریم نے. تو 3 چیزیں کہ لباس حفاظت کے لیے ہیں. دوسری بات یہ زینت کے لیے ہے، یعنی زینت سے انکار کا پہلو نہیں ہے، بلکہ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب مساجد میں جاؤ نمازوں کے لیے تو اپنے آپ کو بہترین زینت سے آراستہ کر کے جاؤ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اور تیسری بات یہ کہ سب سے بہتر لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ سب سے اہم بات ہے، یعنی تقویٰ اور تقویٰ کا لباس.
یعنی جس لباس کو پہن کے آپ تقوی میں رہیں وہ لباس مسلمان کا لباس ہونا چاہیے. تقوی کے معنی مفہوم دو انداز کے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جوڑ کے چپک کے رہنا یعنی عمل کرنا, اور جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچانا. دونوں مفہوم ہے تقوی میں. جن چیزوں کے لیے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا, بچانے کا مفہوم بھی تقوی میں آتا ہے. اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ, یہاں تقوی کا مفہوم ہے بچانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جوڑے رہو, دونوں مفہوم ہے. تو یعنی وہ لباس جس میں آپ اللہ کے احکامات کے حساب سے رہیں, یعنی جس میں فحش کا عنصر نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فحش سے منع کیا ہے, جس میں زینت کا دکھاوا نہ ہو. آج زینت دیکھیے, زینت صرف عورت کی نہیں مرد کی بھی ہوتی ہے. آج ہمارے گلی کے بچے 4 دن جم جاتے ہیں اور چھٹے دن ٹائٹ آستین کی قمیض پہنے ہوئے یوں کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ بھی ہو جاتے ہیں, سیدھے نہیں رہتے, گول ہو جاتے ہیں. یعنی ذرا سی بوٹی چڑھی کہیں پہ اور اس کا اظہار شروع. پہلے وقتوں میں بڑے لوگ تھپکی دیا کرتے تھے کہ نظر لگ جائے گی, سلیقے کے کپڑے پہن, جسم ڈھک کے رکھ. تھپکی پڑتی تھی, محلے والے مار لیتے تھے. مجھے اپنا یاد ہے گلی مٹیا میں محلے والوں نے کان بھی پکڑے میرے گھر والوں نے کبھی نہیں کہا میرے بچوں کی ہاتھ لگایا. محلے داری تھی, ایک دوسرے کا خیال تھا, بزرگ تھے, روکتے تھے. بچہ غلط کام کرتا تھا روکتے تھے. سب چیز ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نے چھوڑ دی. آج بھی اگر گلی کے اور محلے کے بڑے اپنا رول ادا کرنے لگے تو میں نہیں سمجھتا, شاید 10% گھر والے ہوں گے جو یہ کہیں گے تم نے کیوں کہا. ہم نے ہی چھوڑ دی اپنی ذمہ داری. پھر اٹھا لیجئے ذمہ داری کو. دوسری بات جو اسی سے جڑی ہوئی میں آپ سے کہوں کہ ایک ہمارے عام خیال یہ ہے کہ مرد کی بے راہ روی نہیں, عورت کی بے راہ روی ہے. قرآن میں عزت, عصمت اور عفت اور ستر برابر احکامات ہیں عورت و مرد کے لیے. مرد کو بھی اپنے ستر کی حفاظت اسی طرح